لیکن یہ جو پوری بات کرنا ہے یہ بڑا کہیں اس کو دلچسپ کہیں بھٹی صاحب، کیونکہ ایک طرف تو خان صاحب جیسے ابھی ریما نے بھی بات کی، پورا بیانیہ بھی بنا رہے تھے، کہتے بھی تھے کہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے -1 میں، ابھی کل پرسوں کا ہی بیان ان کا، پھر آج وہ کچھ گنجائش نکالنے کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن وہ بھی کھل کر نہیں کر رہے۔ کچھ ان کے وزراء رہنما جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ ایک جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے یا سیاسی استحکام سے نکلنے کے لیے اچھا قدم ہوگا، لیکن شیریں مزاری صاحبہ کی پھر ٹویٹ دیکھ لیں جو کہتی ہیں کہ کامران خان صاحب نے تو اس کو غلط رنگ دیا ہے، ایسا خان صاحب نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کہ چل کیا رہا ہے سب کچھ، مقصد کیا ہے خان صاحب کا اس وقت یہ بات کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ میڈم شیخ، فار دا سیک آف آرگیومنٹس، کوئی پارٹی یا پارٹی ہیڈ پاکستان میں ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے یو ٹرن نہیں مارے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے منافقت نہیں کی؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس سوال پر آ جائیں، پہلی بات ہے کہ اینٹی امریکہ بیانیہ، سازش، رجیم چینج، اس حوالے سے میں عمران خان صاحب کا کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا، انہوں نے واقعی کہا سازش ہوئی، رجیم چینج ہوا، مگر یہ کبھی نہیں کہا کہ آج سے میری امریکیوں کے ساتھ کٹی ہے، میں کسی سے نہیں ملوں گا، بائیکاٹ کر دوں گا، بندوقیں اٹھا لوں گا، ہم لڑیں گے ان کے خلاف۔ انہوں نے کہا اچھے تعلقات ہونے چاہیے، برابری کی سطح پر ہونے چاہیے اور غلامی والے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ بات چیت وہ شروع سے ہی کرتے رہے ہیں۔ اچھا اب آ جائیں اس پہ، یہ جو ایکسٹینشن والا اس معاملے پہ، اس پہ ان کا خیال ہے کہ الیکشنوں تک ڈیفر کر دیں، یہ تحریک انصاف کا اب کا موقف ہے، لیکن بات وہی ہے کہ وہ اس سے ہٹے ہیں تو اب وہ تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ نیچے جائیں گے، کیونکہ وہ جو ایک پورا بیانیہ بن چکا تو اس کو اسی طرح تو نہیں ختم کریں گے۔ اب یہ وزیر اعظم کا حق ہے میڈم شیخ، سب، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سب جنرلز محب وطن ہیں، سب اہل ہیں، کوئی چوروں کا مددگار ہے، نہ کرپشن کا حامی ہے، نہ کرپٹس کو بچانے والا ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ مانا یہ عمران خان صاحب کی تجویز ہے کہ لگانا تو وزیر اعظم کو ہی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، کل اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں اور کوئی پاپولر ترین اپوزیشن سربراہ یہ مطالبہ کر دے کہ میری مرضی کا آرمی چیف لگاؤ ورنہ نہیں، آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں، میں آپ سے زیادہ پاپولر ہوں، تو کیا یہ ہو جانا چاہیے؟ نہیں، یہ روایت بری ہے۔ اب جو ان کے جو میڈم شیخ بڑی مزے کی بات ہے، جو ان کے فیورٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ان کے حامی ہیں کہہ رہے ان سوئنگ یارکر ہے، پی ڈی ایم حکومت پوری کلین بولڈ ہو گئی، یہ ماسٹر سٹروک ہے، گیند گراؤنڈ سے باہر چلا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ نہیں بتا رہے کہ میر جعفر میر صادق سے ہٹے وہ، ہلاکو خان سے ہٹے وہ، نیوٹرلز کو جو گالی بنا دیا تھا اس سے ہٹے وہ، رجیم چینج کے اعلی کار سے ہٹے وہ، چوروں کے سہولت کار ہینڈلر سے ہٹے وہ، ڈاکوؤں کے مددگار سے ہٹے وہ، مسٹر ایکس مسٹر وائی سے ہٹے وہ، اور فوج پر آئے دن چڑھائیوں سے ہٹے وہ۔ اور تیسری بات، جو آخری بات، یہ کبوتروں کے پنجرے میں بلی انہوں نے کیوں چھوڑی، کیوں کہا؟ ایک روایت، ایک ادھر بڑی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ باہر کے کچھ ملکوں کی خواہش ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینڈ کریں، اور اس کے بدلے میں حکومت بھی بڑی سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ہماری بھی 1 سال کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، مزے کی بات ہے۔ دوسری ہے کہ سارا زور لگا لیا ہے فوری الیکشن کا عمران خان صاحب نے، جلدی الیکشن، کہ میں جلدی الیکشن ہو جائیں گے، میں جیت کر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں گا، وہ نہیں ہوا، لہٰذا یہ۔ تیسرا کیسز کا پریشر، چمکھی لڑائیاں لڑ کر وہ تھک چکے تھے، فوج، عدلیہ، میڈیا، امریکہ کے ساتھ، تو انہوں نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں ابھی بتاتا ہوں صرف میں ابھی بتاتا ہوں۔ اب پچھلے 2-3 مہینوں سے وہ انگیجمنٹ میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، صرف 2 جملے۔ اور تیسری بات کہ اگلے سال جلدی الیکشن مل جائیں۔ اچھا، پھر ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جن جنرل صاحب کو وہ پی ڈی ایم لگانے کی باتیں یا اسلام آباد میں لگانے کی باتیں ہو رہی تھی، جو وزیر اعظم کے پاس بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان کے قریبی لوگوں کی کرپشن کا، مبینہ کرپشن کا پلندہ لے کر آئے تھے اور جنہیں ہٹا دیا تھا، وہ جنرل صاحب کہیں آرمی چیف نہ لگ جائیں، انہوں نے یہ بھی خوف تھا عمران خان کو۔ ایک رائے ہے وقتی طور پر یہی آرمی چیف کنٹینیو کریں، ارلی الیکشن اگلے سال کے شروع میں ہو جائیں، جب میں جیت کر آؤں تو اپنی مرضی کا چیف لگاؤں۔ اور یہ 2-3 باتیں ہیں جس پر عمران خان بات کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو لکھ رہی ہوں میں،
ہاں نہیں if and but اس میں ہاں کیا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی امریکہ پہ نہیں، اس پہ لیا ہے، 5 منٹ کے تجزیے کے بعد تو ابھی آپ نے کہا کہ کچھ بیرونی ممالک کی خواہش بھی ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ والے بات کے اوپر یو ٹرن نہیں لیا. بھٹی صاحب آپ کی تجزیے نہیں، امریکہ پہ تو نہیں لیا. نہیں آپ نے سمجھا میڈم شیخ، آپ نے سمجھا. میں نے کہا ہے کہ معذرت کے ساتھ مجھے ان کے یو ٹرن اتنے عمران خان صاحب کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بھی کہنے کا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ امریکہ کے معاملے پہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں لڑوں گا یا میری کٹی ہے، اس معاملے پہ لیا.